أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک مقرر مدت تک قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ خالق العلام کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلام میں خرید و فروخت کے احکام۔ گزشتہ 2 جمعات سے اللہ کی توفیق اور رحمت سے آپ احباب کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خرید و فروخت کے آداب کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ خرید و فروخت کے حوالے سے ہی آج تیسرا اور آخری جمعہ خرید و فروخت کے احکام کے حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ کی توفیق اور رحمت سے میرے مالک نے چاہا تو ضرور فائدہ ہوگا۔ دین اسلام کے اندر اسلام کے ماننے والوں کے لیے اسلام ایک زندہ دین ہے، اور زندہ انسانوں کے لیے اس کے اندر بے شمار اور ہر طرح کے احکام اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیے ہیں۔ ہمارا یہ ٹاپک اسلام میں خرید و فروخت کے حوالے سے یہ اس قدر اہم اور ضروری ہے کہ اس کا ہماری اس دنیاوی زندگی کے ساتھ بھی اور اخروی زندگی کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس وقت تک انسان کے نامہ اعمال کا فیصلہ ہی نہیں کیا جائے گا جب تک انسان اس بات کا جواب نہ دے دے کہ دنیا میں رہتے ہوئے میں نے اپنا پیسہ کمایا کیسے ہے اور کمانے کے بعد پھر اس کو خرچ کن کاموں پہ کیا ہے۔ یہ سوچ، یہ نظریہ کہ مال میرا ہے، میں جیسے مرضی خرچ کروں، کمایا میں نے ہے، میں جیسے مرضی اڑاؤں، یہ سوچ اور نظریہ اسلام اس کی سرے سے ہی مخالفت کرتا ہے۔
سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ عند ربہ، آدم کے بچے کے قدم کل قیامت کے روز اللہ کے دربار میں اس وقت تک اپنی جگہ سے ہلنے ہی نہیں پائیں گے حتی یسأل عن خمس، جب تک اس کائنات کا ہر فرد و بشر اپنی زندگی کے متعلق 5 سوالوں کا جواب اللہ کو نہ دے دے، جب تک 5 باتوں کا جواب انسان نہ دے پائے گا، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے قدموں سے ایک ذرہ برابر بھی آگے پیچھے ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ ان 5 سوالات میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ ان عمری فیما افناہ، بندیا بتا تجھے میں نے اتنی خوبصورت زندگی عطا کی تھی، اس زندگی کو کن کاموں میں لگا کے آیا ہے۔ دوسرا سوال انسان سے ہوگا ان شبابی فیما ابلاہ، جوانی جو عمر کا انتہائی اہم اور پیک ٹائم کا مرحلہ ہے، اس جوانی کے متعلق انسان سے الگ سے سوال کیا جائے گا۔ عمر کن کاموں میں خرچ کر کے آیا اور جوانی کس طرح کے کاموں میں گزار کے آیا، اور تیسرا اور چوتھا سوال انسان سے مال کے متعلق کیا جائے گا۔ وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، تیسرا اور چوتھا سوال انسان سے اللہ کریں گے میرے بندے بتا کمایا کیسے تھا، اور کمانے کے بعد چوتھا سوال کہ اس کمائے ہوئے کو اللہ کی دی ہوئی امانت مال کو خرچ کن کاموں میں کر کے آیا ہے۔ انسان کمانے کے اعتبار سے بھی اسلام کی حدود کے اندر رہنے کا پابند ہے، اور کمانے کے بعد خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی قدم قدم پہ یہ قرآن و سنت کا محتاج ہے۔ اور آخری سوال اللہ انسان سے کریں گے وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اس کا تعلق بھی آج کے ہمارے اس موضوع کے ساتھ ہے، بلکہ 5 کے 5 سوالوں کا تعلق ہمارے موضوع کے ساتھ ہے۔ خرید و